الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین، آپ نے گزشتہ درس کے اندر سنا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے تعلیم یافتہ یہودیوں کا تذکرہ فرمایا، جو ان پڑھ یہودیوں کو کہتے تھے کہ یہ جو باتیں تورات وغیرہ کے اندر لکھی ہوئی ہیں نبی آخر الزمان کے بارے میں، وہ آپ ان ایمان والے لوگوں کو نہ بتایا کرو۔ تو اب ان ان پڑھوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ یہ بھی ان جیسے ہیں، ان کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے، یہ دین دشمنی کے اندر سب برابر ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان یہود و نصارہ میں سے بعض وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، یعنی کہ ان کو تورات نہیں آتی، تورات پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر چند جھوٹی آرزوئیں ہیں، وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے، یعنی کہ جو باتیں انہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں سے سنی ہیں وہ یہ آگے بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ جاہل لوگ اکثر ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنی، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنی، تحقیق کسی نے نہیں کی کہ کیا ہے تورات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ کیوں لکھتے ہیں؟ تاکہ خریدیں اس کے ساتھ تھوڑے پیسے، تھوڑا سامان۔ ہوتا یوں تھا کہ کیونکہ پہلے دور کے اندر یہ کمپیوٹر والا سسٹم اور یہ کتابی شکل یہ اس طرح نہیں ہوتا تھا، بلکہ لوگ ہاتھوں سے لکھائی کرتے تھے۔ تو جو یہودیوں کے بڑے تھے وہ اپنی طرف سے تورات ہاتھوں سے لکھتے تھے، کچھ اصل تورات لکھ دی، کچھ اپنی طرف سے اس کے اندر لکھ دیا آسان کر کے، پھر وہ لوگوں کو دیتے تاکہ ان سے پیسے لیں، ان کو آسان کر کے پیش کرتے کہ اس کے اندر آسان مسائل لکھے ہوئے ہیں، آسان صورتیں لکھی ہوئی ہیں، تاکہ ان سے پیسہ لیں۔ تو اور یہ منسوب کرتے تھے اللہ رب العزت کی طرف کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یہ تورات وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ یہ ساری خرافات ان کے اندر تھیں، وہ اپنی طرف سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا یہاں، ویل فرمایا کہ یہ جہنم کے اندر ایک طبقہ کا نام ہے، نچلا طبقہ ہے، اس کا نام ویل ہے۔ جب آدمی کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا تو گلتا سڑتا 70 سال لگ جائیں گے اس کو اس طبقے تک پہنچتے پہنچتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی طرف سے لکھ کر اور اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جیسے یہ آج کل روافض نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت امام جعفر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے یہ قصے چھپا کر اور روافض کی عورتوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، یہ سارا کچھ من گھڑت ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ بھی اس طرح کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ،
بس ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں، ان کے لکھنے پر بھی ہلاکت، اور جو اس سے وہ پیسے وغیرہ لیتے ہیں لوگوں سے، جو سمن لیتے ہیں، جو کمائی کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسی کمائی کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود یہود و نصارہ کا نظریہ یہ تھا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر گنتی کے چند دن۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں گنتی کے چند دن ہمیں آگ چھوئے گی، جہنم کے اندر جائیں بھی سو تو ہم گنتی کے چند دن جائیں گے، زیادہ نہیں، پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ کتنے دن ہیں؟ تو یہودیوں کا ایک اعتقاد اور نظریہ یہ ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، ہم 1000 سال کے بدلے صرف ایک دن جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسرا نظریہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے دن موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اعتکاف کیا اور ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی عبادت کی، وہ 40 دن ہے، وہی 40 دن ہم جہنم کے اندر جائیں گے، تو اس کے بعد پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ پوجا تو کی تمہارے بڑوں نے اور دوزخ میں سزا تم بھگتو، یہ کیسا نظریہ ہے؟ اللہ رب العزت نے اس نظریے کی تردید فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ نہ ہو کہ گناہ دوسرے نے کیا ہو سزا کسی اور کو ملے، ایسا نہیں ہوگا، آخرت کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ان کی تردید کی۔ یوم لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ والد اپنی اولاد کی طرف سے کفایت کرے گا اور نہ ہی اولاد اپنے والدین کی طرف سے کفایت کرے گی۔ اور ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی نظریہ تھا یہود و نصارہ کا، کہتے تھے قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، کہ جنت کے اندر یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہودی کہتے تھے جنت ہماری، اور عیسائی کہتے تھے جنت ہماری جاگیر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے محبوب پیغمبر آپ ان یہود و نصارہ سے پوچھیں کیا تم نے اللہ رب العزت کے پاس کوئی عہد پکڑ لیا ہے؟ تمہارا کوئی اللہ رب العزت کے ساتھ عہد معاہدہ ہے کہ تم اتنے گنتی کے چند دن جہنم کے اندر رہو گے پھر جنت میں چلے جاؤ گے؟ یا صرف یہ جنت یہود و نصارہ کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، اور اللہ رب العزت اپنے عہد کے خلاف نہیں کریں گے۔ یعنی کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ جنت کے اندر ہم جائیں گے اور ہمیں اگر سزا ہو بھی تو وہ گنتی کے چند دن ہوگی، کیا تم نے کہ اللہ کے پاس عہد لیا ہے اور اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم کہتے ہو اللہ رب العزت کی ذات پر وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ بلا من کسب سیئہ، بلا کیسے تمہیں عذاب نہیں ہوگا؟ من کسب سیئہ، تم نے تو برائیاں ہی کمائی ہیں، تم نے تو اللہ رب العزت کے یہ بیٹے کو ثابت کیا۔ یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں۔ اتنے بڑے جرائم کرنے کے باوجود بھی تم کہتے ہو کہ ہم جہنم کے اندر ہمیں سزا نہیں ہوگی۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، ان کی برائیوں نے ان کو گھیر لیا۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پر یہی لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں۔ ہم فِيهَا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔